الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واحفادہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز قابل احترام حیدرآباد سے آئے ہوئے ہر دل عزیز مولانا عبد الرحیم خرم عمری جامعی حفظہ اللہ اور نندی کٹپور کے تمام علماء اکرام جنہوں نے آج کے اس دعش کو روشن کیا ہے اپنی آمد سے، اپنے ورود مسعود سے، اور حاضرین، آج الحمدللہ مکتب سلسبیل کا چوتھا سالانہ اجلاس ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ اس مکتب کے لیے اتنے شوق اور اتنے ذوق کے ساتھ، بڑی محبت میں کہ تمہارے بچے مکتب میں سٹیج پر کھڑے ہو کر آج سالانہ جلسے میں کھڑے ہو کے آپ کے بچوں نے دعائیں سنائی، اور حسینہ بنت کفایت اللہ نے اپنی تلاوت قرآن کی پرسوز، دلسوز، کانوں میں شہد گھولنے والی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر کے محفل کو گرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مکتب سے قاریات کو پیدا فرمائے، قارئین کو پیدا فرمائے، محدثین کو پیدا فرمائے، علماء کو پیدا فرمائے۔ مکتب معمولی چیز نہیں، جیسا کہ مولانا عبد الرحیم خرم صاحب جامعی حفظہ اللہ فرما رہے تھے، مکتب معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بچوں کے ذہن، بچوں کے سینے، بچوں کے دل کورے کاغذ کے مانند ہے، سفید کاغذ، سفید پیپر ہے بچے۔ سفید کاغذ پر آپ جو لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو بچپن میں جو تربیت دینا ہے وہ تربیت دے سکتے ہیں۔ یہ مکاتب ہیں جو آپ کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو سکھاتی ہے، پڑھاتی ہے، بتاتی ہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، بتاتی ہیں۔ کہنے والوں نے کہا العلم فی الصغر، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن میں جو پڑھتے ہیں بچے، بچپن میں جو سیکھتے ہیں بچے، وہ بچوں کے ذہن پر پتھر کی لکیر بن جاتی ہے۔ یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کی شان دیکھو، یہ کہاں سے تیار ہوئے، آج اسٹیج پر بیٹھے ہیں، یہ مساجد کی پیداوار ہے، مساجد کے مکاتب میں جو انہوں نے صبح میں، شام میں اپنے اساتذہ سے، مکتب کے امام سے اور مسجد کے امام سے، مکتب کے استاد سے جو پڑھا، پڑھتے پڑھتے ترقی کرے، بڑے بڑے مدرسوں میں گئے، کوئی عمری بنا، کوئی جامعی بنا، کوئی محمدی بنا، کوئی سلفی بنا۔ میرے بھائیوں، یہ مکاتب تیار کرتے ہیں۔ مکاتب کی اہمیت کو جانو، مکتب معمولی چیز نہیں۔
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی طرف بڑی توجہ کی ہے، کیونکہ یہ جو بچے تیار ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ان کو اخلاق، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے بتایا جاتا ہے۔ امام کائنات رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن سے فرمایا تھا، آپ کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچپن میں معصوم بچے تھے، راستے میں جاتے جاتے ایک کھجور کا ٹکڑا منہ میں ڈال دیا۔ ماں باپ کی تربیت، بڑوں کی تربیت کیسے ہوتی دیکھیے، اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کی تربیت کیسے فرمایا۔ راستے میں جاتے جاتے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے معصوم بچے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالے، اللہ کے نبی نے فرمایا کخن کخن بخن بخن، اے حسن اپنے منہ سے نکال دو، تھوک دو، ہو سکتا ہے یہ صدقے کا مال ہو سکتا ہے یہ خیرات کا مال ہو۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ ہم آل رسول ہیں، رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ہمارے لیے صدقہ کھانا حرام ہے۔ یہ مکتب بتاتا ہے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ اساتذہ بتاتے ہیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ آج دنیا حرام سے میرے بھائیوں مل چکی ہے، حرام کیا حلال ہے کیا حرام ہے، مکتب کا یہ نہیں کھانا، یہ چیز ایسے، یہ اخلاق ایسے ہیں، یہ کردار ایسے ہیں۔ قربان جائیے قرآن مجید میں علم کی کتنی دی ہے، علم کی کتنا ابھارا ہے۔ مکہ مکرمہ میں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے، میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے، مکے میں آپ میرے بھائیوں ہرا سے آپ اتر رہے تھے، میرے بھائیوں مکے میں کیا گناہ نہیں تھا، مکے میں کیا برائی نہیں تھی، مکے میں وہ کون سا جرم تھا جو جرم نہ ہو، ہر جرم تھا، زنا تھا، شراب تھی، سود خوری تھی، ہر قسم کی برائی مکے میں موجود تھی۔ جب اللہ کے نبی اسلام نبی بن کر آئے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کہا، سب سے پہلے اللہ کی وحی کیا سنائی؟ آپ نے زنا کے خلاف نہیں کہا، شراب کے خلاف نہیں کہا، سب سے پہلے کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کا وہ مجدہ، اللہ کا وہ پیغام، اللہ تعالیٰ کی وہ وحی جو پہلے نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک، پڑھو گناہوں سے بچ جاؤ گے، پڑھو شعور پیدا ہوگا، پڑھو بیدار ہو جاؤ گے، پڑھو تمہاری تہذیب، تمہارا کلچر، تمہاری توحید کا سبق دینے کے لیے آپ نے پہلے علم کو شامل کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی، اللہ نے علم کی طرف توجہ دلائی۔ میرے بھائی بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے، کہا اقبال نے۔ میرے بھائیوں ہمارے بچوں کے رگ رگ میں، ہمارے بچوں کے جسم و پائے میں میرے بھائیوں توحید کو بسنے دو، توحید کو رچا دو، توحید کو بسا دو ہمارے بچوں کے سینوں میں، کیونکہ اللہ کی توحید۔ عزیزان گرامی آپ نے دیکھا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہو ام سلمہ بیان کرتی ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ام سلمہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی جب صبح ہوتی تو کیا دعا کرتے تھے۔ دیکھو اے نندی کٹکور والو، اے سلسبیل کے مکتب کے ذمہ داروں، میرے بھائیو اس مکتب کو چلانے والوں اور مکتب کے لیے کیا کیا محنتیں کرنے والوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا یہ مکتب انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، یہاں کے اساتذہ محنت کریں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتی ام سلمہ بیان کرتی فجر کی نماز کے بعد اذا کان یصبح، اللہ کے کان اذا اصبح یقول، کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ مسلمان کی زندگی فجر کی نماز کے بعد اس بات سے شروع ہوتی ہے، اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں، علم نافع۔ میرے بھائیو علم نافع کیا ہے؟ علم نافع ڈاکٹری نہیں ہے میرے بھائیو، علم نافع میرے بھائی انجینئرنگ نہیں ہے، علم نافع وہ علم ہے جس میں قرآن کا علم ہو، توحید کا علم ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو۔ اصل علماء اکرام نے بڑی پیاری بات کہی، جو مفسرین بڑے بڑے ماہرین نے کہا، علم وہی ہے جس میں توحید ہو، معرفت الہی ہو۔ علم وہی ہے،
علم وہی اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کا عرفان، اللہ کی معرفت جس میں ہے وہی علم ہے۔ علم توحید کے بغیر سارے جتنے علم دنیا میں سکھائے جاتے ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، ڈاکٹر ہو، وہ تمام کے تمام فنون ہیں، وہ تمام کے تمام فنون ہیں، وہ علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا۔ علم آ گیا تو معلوم ہوگا کیا پاکیزہ ہے کیا ناپاک ہے۔ پہلے اللہ سے علم نافع مانگا حضور نے، اس کے بعد کیا دعا مانگا؟ اللہ میں تجھ سے پاکیزہ روزی مانگتا ہوں۔ صبح ہوئی تو کیسی پیاری دعا ہے میرے بھائیوں، صبح ہوئی تو کیسی پیاری دعا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے ہمیں علم مانگنا چاہیے، علم نافع، اس کے بعد پاکیزہ روزی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وعملا متقبلا، روزی صحیح نہیں ہے، علم آ گیا تو روزی کون سی حلال ہے اور کون سی پاکیزہ ہے معلوم ہو جائے گا۔ اگر علم نہ ہو تو میرے بھائی جو ناپاک، میرے بھائی جو چاہے آدمی کھاتا ہے۔ آج دیکھو کیسے کیسے لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ ہر چیز کو حرام، سود کھانے والے ہیں، مسلمانوں میں سود کھانے والے، بیاج کھانے والے، زناکاری کرنے والے، شراب پینے والے، ان کو صحیح معنی میں علم نافع جیسے ہونا تھا، جس طریقے سے عمل کرنا تھا، ان کے پاس وہ علم نہیں تھا۔ کتنے کیسے کیسے برائیوں میں فرمایا ورزقا وعملا متقبلا، فرمایا روزی پاکیزہ ہے، روزی حلال ہے تو انشاءاللہ آپ کا عمل اللہ قبول کرے گا۔ کیسی ترتیب ہے دیکھو دعا میں، یہ دعا میں کتنی پیاری ترتیب ہے دیکھو۔ پہلے علم نافع، اس کے بعد کیا کہا؟ رزقا طیبا، اس کے بعد عملا متقبلا، روزی پاکیزہ نہیں، روزی حلال نہیں تو آپ کا عمل، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج اللہ قبول نہیں کرتا میرے بھائیوں۔ یہ حلال روزی کا جذبہ بچوں کو مکاتب سے ڈالیے۔ یہ فیضان نظر تھا جا کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میرے بھائیوں یہ نبیوں کا عمل تھا، یہ نبیوں نے ایسی تربیت دی اپنی اولاد کو۔ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ سلسبیل کہ یہ تعلیمی سفر 4 سال مکمل کر چکا ہے الحمدللہ۔ یہ اساتذہ میرے بھائیوں آپ کے بچوں کے مربی ہیں، آپ کے مکتب میں پڑھانے والے استاد کو معمولی مت سمجھو، وہ پروفیسروں کا پروفیسر ہے، وہ پروفیسروں کا پروفیسر ہے، لیکچرروں کا لیکچرر ہے جو مکتب میں پڑھاتا ہے۔ معمولی بات بچوں کو پڑھانا، یورپ کنٹری میں دیکھو، یورپ کنٹری میں LKG UKG پڑھانے والے کو بہت کوالیفائڈ ہونا، بہت بڑی ڈگری لینا ہونا، بچوں کو پڑھانا معمولی بات نہیں۔ مکتب میں ہمارے استاد، ہمارے اساتذہ، ہمارے امام مسجدوں میں چھوٹی چھوٹی تنخواہیں، شرم آتی ہے وہ تنخواہ، کیسی کیسی تنخواہ، چھوٹی چھوٹی تنخواہ۔ میرے بھائیو 10,000 15,000 پورا مکتب چلاؤ، صبح میں چلاؤ، شام میں چلاؤ، وہ پڑھاؤ یہ پڑھاؤ، دینے کا کتنا؟ 15,000 20,000۔ کیا ہوتا میرے بھائیو؟ آپ کے دودھ کا خرچہ نہیں رہتا، آپ کے دودھ کا خرچہ، آپ کا بچہ جو کھاتا ہے، آپ کا چھوٹے موٹے، آپ کے میرے بھائیو جو کچھ بھی خرچے ہوتے ہیں وہ 10-20 ہزار سے اوپر ہوتے ہیں۔ لیکن مکاتب کو میرے بھائیو چلانا چاہیے، استادوں کی بھی قیمت جانو، استاد کی بھی قدر کرو، اور مکاتب کو مضبوط کرنے کے لیے میرے بھائیو اساتذہ کی محنت اور ان کی کاوشیں بھی میرے بھائیو قابل تحسین ہونا چاہیے، ان کا روزگار بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر روزی صحیح نہیں ہے استاد صاحب کی، پڑھانے والے صاحب کی، آپ بول رہے وہ پڑھاؤ، ان آدھا سارا پڑھا لیتا، بچوں کو آدھا سارا ہی پڑھانے کا جب تک کہ آپ کے روزی۔ تو لہذا میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس مکتب کو مضبوط کریں۔ دیکھیے ایک بات قرآن مجید میں، الرحمن، اللہ کی سب سے بڑی صفت کیا ہے نا؟ اللہ کی سب سے بڑی صفت کون سی؟ الرحمن، اللہ کی بڑی صفت۔ اس کے بعد فرمایا قرآن پڑھنا، علم القرآن۔ تمام دنیا کی کتابوں میں، تمام آسمانی کتابوں میں سب سے اونچی کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچی مخلوق کون سی ہے؟ اشرف المخلوقات خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ رحمان، قرآن، انسان، یہ تینوں کے تینوں اللہ کی شاہکار ہیں، اللہ کے شاہکار ہیں، اعلیٰ چیزیں ہیں میرے بھائی۔ پہلے قرآن کا ذکر فرمایا، رحمان کا ذکر فرمانے کے بعد کہا رحمان وہ ہے
ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا. لہذا میرے بھائیوں اپنے دل کو میرے بھائیوں اپنے دلوں کے اندر قرآن کی محبت پیدا کرو. اپنے بچوں کو قرآن مجید کو پڑھانے کی ترغیب دلانا ہمارا فریضہ ہے. آپ جانتے ہیں کیسی کیسی چیزیں میرے بھائیوں ہم تمام کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے. مکاتب کی قیمت کو جانو. ماشاءاللہ بڑی خوشی بڑی مسرت ہوئی کہ ہمارے یہاں پر اس نندی کٹپور میں ماشاءاللہ یہ علم کی سرزمین ہے. علماء کی بڑی ٹیم ہے. یہاں مدرسہ محمدیہ بھی ہے اور دوسرے خواتین کا نسوانی مدرسے بھی ہیں. کئی مدارس ہیں. ماشاءاللہ آپ کا شوق آپ کا ذوق دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر علم کی بڑی قدر ہے. اب دیکھیے ابھی بچے پڑھ رہے ہیں. کیسے بچے پڑھے معلوم کیا؟ ایک بچے والدین کی خدمت کے بارے میں کیا پیاری پیاری باتیں بولی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. کچھ بچے جوش میں بات کر رہے تھے، کچھ بچے آہستہ بات کر رہے تھے، کچھ بچے آہستہ تقریر کر رہے تھے، کچھ دعائیں پیش کر رہے تھے. ماں باپ کی خدمت. میرے بھائیوں ماں باپ کی خدمت کہاں سیکھیں گے ہم؟ ہمارے بچے سیکھیں گے مکتب میں. اولڈ ایج ہوم. یورپ کلچر ہمارے انڈیا میں آیا ہے. ماں باپ بوڑھے ہوئے تو لے جا کے کیا کرو؟ ان کے ہاسٹل میں، بوڑھوں کے ہاسٹل میں، اولڈ ایج ہوم میں ڈال دو ماں باپ کو. کیونکہ ان کو بچپن سے نہیں بتایا اور جنت کا درمیان دروازہ ہے کہ قدموں کی جنت ہے. قدر کیا بتایا؟ وہ مکتب بتاتا ہے، وہ مکتب کا استاد بتاتا ہے، وہ مکتب کی تعلیم بتاتی ہے، وہ مکتب کی تربیت کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، والدین کا کیا مقام ہے وہ بتاتی ہے. میرے بھائی اولڈ ایج ہوم. بچے بڑے ہو کے کمانے لگ کر اپنے ماں باپ کو ناکارہ سمجھ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو بیکار سمجھ رہے ہیں. خواہ بیکار چیزوں میں سوالات کرتے رہتے ہیں، کھانستے رہتے ہیں. آپ کو لے جا کے اٹھا کے ماں باپ کو لے جا کے اولڈ ایج ہوم میرے بھائیو ہاسٹلوں میں، بوڑھوں کے ہاسٹلوں میں چھوڑا گیا. ایک واقعہ میں نے پڑھا. چنانچہ ایک بیٹا اپنی ماں کو بات کرنے کے لیے آیا اولڈ ایج ہوم میں. ماں کو کچھ تحفہ لے کر، کچھ پھل فروٹ لے کر آیا ماں کے پاس. ماں کو پھل فروٹ دیتا تھا، ماہانہ ماں کا خرچہ سنبھالتا تھا. کہاں